اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ ان تمام لوگوں میں سے آج کے اس درس میں انتخاب ہے ہمسایوں کے حقوق، یعنی پڑوسیوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والجار ذی القربى والجار الجنوبی، قریبی پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ الجار ذی القربى والجار الجنوب، دو طرح کے پڑوسیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے۔ قریبی پڑوسی سے کیا مراد ہے؟ اس کے تین مراد لیے گئے۔ ایک یہ کہا گیا کہ وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہو، دوسرا کہا گیا کہ وہ پڑوسی جو مسلمان ہو، کہا گیا تیسرا وہ پڑوسی جس کا گھر آپ کے گھر سے قریب ہو۔ یہ تین معنی مراد لیے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے مراد عورت ہے، لیکن صحیح بات جو زیادہ جمہور مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار ہو، اور اگر ساتھ میں مسلمان ہے تو اور اچھی بات ہے۔ دوسری قسم کا پڑوسی والجار الجنوبی، ایسا پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار نہیں ہے۔ دوسرا مطلب ہے ایسا پڑوسی جو مشرک اور کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے۔ تیسرا اس کا مطلب ہے ایسا پڑوسی جس کا گھر آپ کے گھر سے دور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دو قسم کے پڑوسیوں کا تذکرہ کیا۔ اس حساب سے پڑوسیوں کی تین قسم ہو گئی۔ ایک وہ پڑوسی جو آپ کا پڑوسی بھی ہے، مسلم بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو اس کے پاس تین حق ہیں: حق الجوار و حق الاسلام و حق القربہ۔ تو اس کا بہت بڑا حق ہوتا ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ دوسرا وہ پڑوسی جو مسلمان ہے اور پھر ساتھ ساتھ میں وہ آپ کا پڑوسی ہے، تو اس کے پاس بھی ڈبل حق ہے، اسلام کا حق اور پڑوسی ہونے کا حق۔ تیسرا وہ پڑوسی جو صرف پڑوسی ہے، نہ تو وہ مسلمان ہے اور نہ ہی آپ کا رشتہ دار ہے، تو یہ سب سے نچلے درجے کا پڑوسی ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، اس کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ سے پیش آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کریں، چاہے وہ قریبی ہو یا دور کا ہو، یعنی چاہے اس کا گھر آپ کے آس پاس میں ہو یا تھوڑا دوری پہ ہو، اگر وہ آپ کے پڑوسی ہونے کا حق رکھ رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ۔ بخاری کی روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے۔ ایمان کے تکمیل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے معلق قرار دے دیا ہے۔ اکرام یہاں جو اللہ کے نبی کرنے کا حکم دے رہے ہیں، مطلب اس کی عزت و تکریم کرے، اس کی بے عزتی نہ کرے۔ اس کا الٹا ہوتا ہے ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ مطلب یہ ہو کہ جو شخص اپنے پڑوسی کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، اسے گالی گلوچ دیتا ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، تو اس کی وہ اہانت کر رہا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنۃ من لا یؤمن جارہ بوائقہ۔ وہ شخص جنت میں اول وہلہ میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو اپنے پڑوسیوں کو اپنے تکلیفوں سے محفوظ رکھا کریں، اسے تکلیف نہ پہنچایا کریں۔ اور ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ۔ جس کا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دیا کرے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے پوچھا گیا پڑوسی کے تعلق سے کہ پڑوسی ہے کون، کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا 40 دارا امامہ و40 خلفہ و40 عن یمینہ و40 عن یسارہ۔ 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، اس کو پڑوسی کہتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو حدیث سمجھتے ہیں، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ہمارے اسلاف میں سے امام حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے۔ اسی لیے امام سعدی رحمہ اللہ پڑوسی کی اس آیت کو تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ینبغی للجار ان یتعاہد جارہ بالہدیۃ والصدقۃ والدعوۃ واللطافہ بالاقوال والافعال وعدم اذیتہ بقول او فعل۔
ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو دیکھنے کے بعد مناسب ہے کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو ہدیہ دیتا رہے، صدقات و خیرات اگر وہ مستحق ہے تو اسے عطا کرتا رہے، اس کو دعوت میں بلاتا رہے، اگر دینی دعوت کی ضرورت ہو تو ضرور اس تک سچی دعوت پہنچاتا رہے، اقوال افعال اپنے کردار کے ذریعے سے نرمی کے ساتھ اس سے پیش آئے، اسے کسی طرح کی زبانی یا جسمانی تکلیف نہ دے، یہ ایک پڑوسی کا دوسرے پڑوسی پر حق ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں اتنی دیر تک سمجھاتے رہے، اتنی دیر تک وصیت کرتے رہے کہ مجھے گمان ہوا کہ جبریل علیہ السلام کہیں پڑوسیوں کو پڑوسی کے حق میں وارث نہ قرار دے دیں، یعنی اتنی تاکید سے کہا گیا کہ ایسا لگتا تھا کہ یہ نہ کہہ دیں کہ کہیں انتقال ہو تو اپنے پڑوسیوں کو بھی اپنی وراثت میں سے حصہ دیا کرو۔ پڑوسی کا اتنا رتبہ، اتنا مقام ہے کہ وراثت تک کی بات سوچی جا رہی تھی، سمجھی جا رہی تھی۔ بہرحال وہ حق وراثت نہیں رکھا گیا، لیکن پڑوسی کا اپنا مقام ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کے اخلاق کا ایک معیار طے ہوتا ہے۔ پڑوسی کو اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا پڑوسی حقیقت میں ہے کیسا، ورنہ باہر کی دنیا میں عزت دار بننا، اخلاق مند بننا بڑا آسان ہے، اور اپنے قریبیوں کے ساتھ اخلاق مند بننا یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، یہیں پر آزمائش ہوتی ہے۔ تو یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، اسلام نے اس کا خاص خیال رکھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنائے، آمین۔